نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما دخلوا، اور جب وہ سب داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا الیہ اخاہ، اس نے جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو، قال، کہا یوسف نے، انی انا، بے شک میں ہوں، اخوکا، تیرا بھائی، فلا تبتئس، سو نہ تو غم کر، بما کانوا یعملون، اس پر جو تھے وہ سب کرتے، فلما جہزہم، پھر جب تیار کروا دیا انہیں، بجہازہم، ان کا سامان، جعلا، تو رکھ دیا، سقایاتی، پینے کا برتن، فی رحل اخی، سامان میں اپنے بھائی کے، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الناس، عوامت الناس، عامت الناس، دخلوا، داخل، دخول، مداخلت، آوا، ملجا و ماوا، الیہ، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر، اخاہ، اخوت، مواخات، جہزہم، جہازہم، بجہازہم، تجہیز و تکفین، سقایاتی، ساقی، ساقی کوثر، نماز استسقاء، اذن مؤذن، اذان، مؤذن اور اعلان، عربک کا ورڈ ہے، تبتئس، تو غم نہ کر، جعلا، رکھ دیا، رحل، سامان۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یعنی جب ان کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس نے جگہ دی اپنی طرف سے اپنے پاس اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین کو، جو کہ ان کے بھائی تھے، ان کو اپنے پاس جگہ دی، اور کہا یوسف نے، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، تو غم نہ کر، یعنی یہ بھی اس کو بتا دیا خاموشی سے کہ میں تیرا بھائی ہوں، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اس پر جو کرتے تھے یہ، یعنی جو یہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے یا ناانصافیاں کرتے تھے، تو اس پر غم نہ کر۔ پس جب تیار کرا دیا انہیں ان کا سامان، پھر ان کے لیے ان کا غلہ اور سامان تیار کرا دیا، تو رکھ دیا پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں، تو اپنے بھائی کے برتن میں پینے کا سامان رکھ دیا۔ پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، یہ ایک طریقہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا، کہ انہوں نے اپنے بھائی کے برتنوں سامان میں پینے کا برتن رکھ دیا۔ ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم سب چور ہو، یعنی پلاننگ تیار کی گئی، اور جب وہ برتن رکھ دیا گیا یوسف علیہ السلام کے سامان میں، بنیامین علیہ السلام کے سامان میں، تو ایک منادی کرنے والے نے منادی کی کہ اے قافلے والو، بے شک تم سب چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اس حال میں کہ وہ سب متوجہ ہوئے ان پر، کیا چیز تم سب گم پاتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، صواع الملک، پیالہ بادشاہ کا، ولمن جاء بہ، اور اس کے لیے جو لائے گا اس کو، حمل بعیر، بوجھ غلہ ہے ایک اونٹ کا، وانا بہ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ نہیں ہم آئے، لتفسد فی الارض، تاکہ ہم فساد کریں اس زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہیں ہم سب چوری کرنے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا پھر کیا سزا ہے اس کی اگر ہوئے تم سب جھوٹ بولنے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ من وجد، جو کہ پایا گیا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔
لسارقون سارقین، سارق مال مسروقہ، قالو قول، اقوال مقولہ اور اقوال زبیں، علیہم علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، تفقدون فقدان علم مفقود، الملک ملک ملوکیت، واو مال و دولت عفو درگزر، حمل محمول حامل اور رکازہ، علمتم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، لنفسدہ فساد مفسد فسادی لوگ، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، الارض ارض و سما قطع اراضی ارض مقدس، جزاؤہ جزا و سزا جزاک اللہ جزائے خیر، کاذبین کذب یعنی کذاب، وجودہ وجود موجود اور وجد، عربک کے ورڈز دیکھیے، العیر قافلہ، اقبلو وہ متوجہ ہوئے، سواع پیالہ، جاء لائے گا، بعیر اونٹ، زعیم ضامن ہوں، جئنا ہم آئے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ورڈز ریپیٹڈ اور سملر ہیں۔ آیت نمبر 71، انہوں نے کہا جب منادی کرانے والے نے منادی کی اعلان کیا کہ اے قافلے والو ہم تمہیں چور پاتے ہیں، تو انہوں نے کہا متوجہ ہو کر کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے جو تم ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے پیالے کو گم پاتے ہیں، وہ نہیں مل رہا ہمیں، اور اس کے لیے جو لائے گا ایک اونٹ، اور جو یہ پیالہ دے گا اس کو ہم ایک اونٹ دیں گے، بوجھ غلہ ہے یعنی غلے سے لدا ہوا، اور میں اس کا ضامن ہوں یعنی میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو بھی اپنے جو بادشاہ کا پیالہ دے گا اس کے لیے ایک ہے اونٹ ہے، اور وہ بھی سامان سمیت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ نہیں ہم آئے کہ ہم فساد کریں۔ اب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھائی، انہوں نے کہا کہ ہم کسی فساد کے تحت نہیں آئے اس زمین میں، اور نہیں ہم چوری کرنے والے، اور ہم چوری کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا سزا ہے اس کی؟ پھر فرمایا کہ کیا سزا ہے اس کی اگر ہوئے تم جھوٹے۔ اب انہوں نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے، منادی کرنے والوں نے، کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جو شخص پایا گیا، اب انہوں نے سزا بھی خود تجویز کی کہ جو شخص پایا گیا چور یعنی جس کے سامان میں سے وہ برتن نکلا پانی پینے والا، فی رحلہ ہی اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جزاؤہ نجزی جزا و سزا جزاک اللہ، الظالمین ظالم ظلم مظلوم اور مظالم، فبدا ابتدائی مبتدی طالب علم، یہ ورڈز ہمارے استعمال ہوئے ہیں آج کی اس آیت میں، رحلہ ہی سامان۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں اس کے سامان میں، تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اسی شخص کو اس کی جگہ روک لیا جائے گا، اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ظالموں کو، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ہم ان کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے خود اپنی سزا تجویز کی، خود بتایا کہ جس شخص کے سامان سے نکلا اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ ہم اس شخص کو اپنے پاس روک لیں گے۔ یہ ایک پلاننگ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتائی تھی، ان کے دل میں ڈالی تھی، اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے یہ پلاننگ کی، اور اس طرح سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اسی طریقے سے ان کی ملاقات اپنے والد سے اور باقی بھائیوں سے، ان سب سے ہوئی۔ اس آیات جو ہم نے آج کی پڑھی، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ان ممالک میں کچھ رولز تھے، کچھ ریگولیشنز تھے، کچھ پابندیاں تھیں، اور اسی وجہ سے وہاں پہ امن و امان پایا جاتا تھا۔ ہم اب کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ہر وہ بندہ جو کہ تھوڑی سی صاحب استطاعت ہے، وہ رولز کی دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ملتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مظلوم ہونے کے باوجود دھکے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ملک میں اسلامی اصلاحات نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایسے حکمران عطا کریں جو کہ اسے واقعی اسلام کی شرائط کے مطابق، اسلام کے احکامات کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق بہترین ملک بنائیں۔
آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.